بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب العلم یعنی علم کا بیان۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ علم کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بارہا بیان کی گئی۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا رتبہ بلند ہوا، اور علم نے ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز اور جدا کیا۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بیان کی۔ ان میں سے چند آیات یہ ہیں۔ قال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ دعا کیجئے اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ علم کی ترقی کی، علم کی زیادتی کی دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کسی چیز کی زیادتی کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے کہ اس میں زیادتی کا حکم دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اضافے کی دعا فرماتے تھے۔ وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا علم والے اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں یہ برابر ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر سوال انکاری ہے کہ یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خوف سے ڈرتے ہیں، کیا وہ لوگ اور وہ دوسری طرح کے جو اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ اس سے ڈرتے ہیں، کیا یہ دونوں لوگ، دونوں طرح کے طبقات برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وقال تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کر دے گا۔ تو یہاں سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ علم کے ذریعے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی وہ مومن جو علم والا ہے اس کے درجات اس مومن سے کہیں زیادہ بلند ہیں جو علم والا نہیں ہے۔ وقال تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی عالم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو گویا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتا ہو، جس چیز کی اللہ نے ترغیب دی ہو اس کو وہ مرغوب جانے، اور جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہو تو اس سے وہ نفرت کرے۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت اس کے ساتھ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 3 وصف پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 دین کی سمجھ، نمبر 2 دنیا سے بیزاری، اور نمبر 3 عیوب پر نظر۔ تو حدیث کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کے مسائل میں گہری نظر اور گہرا فہم عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی جو گہری سمجھ کے مراد یہ ہے کہ وہ دین ایک حدیث سے
سینکڑوں مسائل نکال لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین۔ تو یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ خیر و بھلائی یہ منحصر ہے صرف تفقہ فی الدین میں، یعنی فقہا ہی میں خیر و بھلائی ہے، حالانکہ امور خیر غیر فقہا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے، خیرن میں جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، مطلب یہ کہ حق تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو تفقہ فی الدین نہیں ہے، یعنی جو فقیہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بھلائی ہی نہیں۔ تو یہاں پر دین کی سمجھ کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا والمراد بالحسد الغبطہ وہو ان یتمنى مثلہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں پر، وہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہوا ہو اور وہ اس مال کو خرچ کرنے پر مسلط ہو، وہ جس کو اللہ نے دین کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہو۔ تو یہاں سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ علم والے پر حسد کرنا بھی جائز ہے۔ تو ہمیں دوسری نصوص سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنا مطلقاً ناجائز ہے، کیونکہ حسد کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے خواہ ملے یا نہ ملے، تو یہ مطلقاً ناجائز ہے۔ تو یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ نے خود ہی اس کا بتا دیا کہ حسد سے مراد یہاں پر غبطہ ہے، اور غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو اور یہ تمنا کرنا کہ مجھے یہ نعمت مل جائے اور دوسرے کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، تو یہ تو جائز ہے۔ تو یہاں پر حسد سے مراد غبطہ ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ حسد جائز ہے، تو یہ اس لیے کہا کہ بالفرض اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو ان دو لوگوں کے لیے جائز ہوتا، یعنی جو مالدار اللہ کے راستے میں جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے ایسا شخص، اور جو اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کی تعلیم دے، تو یہ شخص، ان دونوں کے لیے حسد کرنا جائز ہوتا اگر حسد جائز ہوتا تو، یعنی یہ جو ہے یہ بالفرض کے درجے میں ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ آتاہ اللہ مالن، اس میں مالن کی جو تنوین ہے وہ اس کے عموم پر دلالت کر رہی ہے، یعنی اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ اس مال میں سے خوب خرچ کرتا ہے۔ تو مالن کی تنوین سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خواہ اس کے پاس مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی جتنا بھی مال ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جب زیادہ آئے تو خرچ کرے، بلکہ وہ خرچ کرتا ہے، اور فرمایا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس مال کو خوب خرچ کرتا ہے۔ فی الحق، اس میں حق کی قید لگائی، تو حق کی قید لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مال کو حق راستے پر، اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ عموماً جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی شہرت ہو وہاں پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے فی الحق کی قید لگائی کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ الحکمہ، تو حکمہ سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں آتا ہے رجل آتاہ اللہ القرآن، تو اگر ان دونوں کو جمع کر لیا جائے
تو اس سے فہم قرآن مراد ہوگا، یعنی وہ اپنے دوسرے سب ہی کے بارے میں قرآن ہی کے مطابق، قرآن ہی کے فہم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں علم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ علم کس قدر اہمیت والا ہے، کہ جو شخص علم والا ہو اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال کمثل غیث اصاب ارضا، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسے، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ قابلۃ الماء، تو اس زمین کا بعض حصہ عمدہ اور پاکیزہ ہو جو اس پانی کو اپنے اندر لے لے، فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، اور خوب سبزہ اور گھاس اگائے، وکان منہا اجادب امسکت الماء، اور بعض حصہ سخت زمین والا ہو جو پانی کو روک کر محفوظ کر لے، فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائیں، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، اور وہ اس سے خوب پئیں اور پلائیں، یعنی جانوروں کو پلائیں، وزرعوا اور زراعت کریں، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، بعض حصہ ایسا جو چٹیل اور بیابان ہو، لا تمسکوا مان، نہ وہ پانی کو محفوظ کرے، ولا تنبتوا کلأ، اور نہ گھاس وغیرہ اگائے، فذلك مثل من فقہ فی الدین فنفعہ ما بعثنی اللہ بہ، پس یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ رکھے اور جس علم کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے، فعلم وعلم، اور خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ومثل من لم يرفع بذلك راسا، اور اس شخص کی مثال جو اس کی طرف سر کو بلند نہیں کرتا، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں وحی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے ساتھ دی، یعنی بارش ہونے کے بعد زمین کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، اسی طرح علم ہدایت کے آنے کے بعد بھی لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلی قسم، یعنی بارش اگر صاف ستھری پاکیزہ زمین پر برسی تو اب زمین خود بھی منتفع ہوئی اور اس سے سبزہ وغیرہ بھی خوب نکلا اور اس سبزے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا۔ اسی طرح ہدایت آنے کے بعد بعض لوگوں نے علم کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، تو اس شخص نے علم سے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اور دوسری قسم زمین کی وہ ہے کہ بارش برسنے کے بعد وہ خود تو اس سے نفع حاصل نہیں کرتی، یعنی کوئی سبزہ وغیرہ بھی نہیں نکلتا، اس کو خود پانی کو پیتی بھی نہیں، یعنی پتھریلی ہونے کی وجہ سے، مگر وہ اپنے اندر پانی کو محفوظ کر لیتی ہے، یعنی اس کے اندر پانی جمع رہتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہدایت آنے کے بعد علم تو کسی نے حاصل کیا لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا مگر دوسروں کو سکھا دیا، تو یہ شخص خود تو علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا لیکن دوسرے کو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچ گیا۔ اور تیسری قسم زمین کی وہ ہوتی ہے کہ بارش برسنے کے بعد اس پر پانی نہیں ٹھہرتا، تو اس بارش سے زمین کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ ہی دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ ہوا۔ تو اسی طرح ہدایت آنے کے بعد بعض لوگوں کی حالت یہ ہوئی کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، نہ انہوں نے خود فائدہ حاصل کیا اور نہ اس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو فائدہ دیا۔ تو دیکھیں
علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ علم کو جو ہے حاصل کرنے والا، یعنی خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا کتنا اچھا ہے کہ اس کی سرسبز زمین کے ساتھ اس کی مثال دی. تو اس سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں علم وحی کو دیکھیں، علم وحی کی مثال بارش کے ساتھ دی ہے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی رضی اللہ عنہ فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمائی کہ قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر ان کافروں میں سے ایک بھی مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی جس کے پاس یہ ہوتے تھے سرخ اونٹ، وہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ خوش نصیب سمجھا جاتا تھا. اسی طرح قیامت کے دن کے لحاظ سے وہ شخص خوش نصیب سمجھا جائے گا جس کے ذریعے سے کوئی راہ راست پر آیا ہو. سرخ اونٹ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ عرب کے نزدیک سب سے بہتر مال یہی سرخ اونٹ ہوتے تھے، اس لیے بیان کر دیا، ورنہ تو کوئی مناسبت نہیں. یعنی دنیا کی جو تمام ہی چیزیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ان کا کیا مقابلہ. تو یہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی. وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جس شخص نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو اس میں بھی دیکھیں علم کے آگے پہنچانے کا بتایا گیا کہ مختصر سی بات بھی ہو اسے بھی آگے پہنچا دیا جائے. اور اس میں جو فرمایا ولو آیتن، آیت خبر ہے کانا محذوف کی، کانا اور اس کا اسم محذوف ہے. تقدیری عبارت یوں ہوگی ولو کان المبلغ آیتن. تو آیت سے مراد کیا ہے؟ آیت سے مراد یا تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا مطلقاً اس سے مراد کلام المفید ہے. اگر ہم اس سے مراد کلام المفید لیں تو اس صورت میں دین کی ہر بات اس میں داخل ہوگی. اور اگر آیتن کو قرآنی آیت کے معنی میں لیا جائے تو پھر اس میں قرآنی آیت کی تخصیص جو ہے کہ اس کی اہمیت کی بنا پر کی گئی، یعنی قرآن کریم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی مختصر سی بات بھی آدمی کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے مختصر بات کو بھی آگے پہنچانا چاہیے. تو اس حدیث سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن ہی سے تبلیغ کی جائے، تو حدیث کا تو اس میں ذکر نہیں. تو قرآن کی آیت کی تبلیغ کا تو حکم ہے، مگر اس میں حدیث کی نفی تو نہیں کی گئی، یعنی حدیث کی بھی تعلیم کی جائے گی. اور یہاں پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ آیت سے اگر اس کا لغوی معنی مراد لے لیا جائے تو پھر اس میں قرآنی آیت، حدیث نبوی، مسائل و فقہ وغیرہ سب شامل ہو جائیں گے. اور ایک اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جب آیت کی تبلیغ باوجود محفوظیت ہوگی تو حدیث کی بدرجہ اولا ضرور ہوگی. یعنی قرآن کی تو حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے
تو حدیث کی تو ہم نے بدرجہ اولا کرنی ہے کہ اس کو آگے سے آگے پہنچایا جائے اور یہ نقل در نقل ہوتی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس پر جو بنی اسرائیل کی باتیں کہا تو اس سے مراد اسرائیلی وہ قصے ہیں جس کو بطور عبرت نقل کیا جاتا ہے، تو عبرت کے طور پر ان کو نقل کرنا جائز ہے، لیکن ان کے احکام کو پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ ان کے احکامات جو ہیں وہ اب منسوخ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا، تو اس میں وضع حدیث والے کے لیے وعید بیان کی گئی، یعنی اس کے جو حدیث وضع کرتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اگر تو کسی نے وضع حدیث حلال سمجھ کر کی تب تو یہ کفر ہے، وگرنہ جمہور علماء امت کے نزدیک وضع حدیث یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ بعض جاہل صوفیاء نے ترغیب اور ترہیب کے لیے وضع حدیث کو جائز قرار دیا، مگر جمہور اس بات کو رد کرتے ہیں، یعنی وضع حدیث کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان حدیث سے ہمیں علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔